لوگوں کے دماغ میں آتا ہے بشیر احمد فاروقی صاحب کچھ ہے ادھر کوئی سائنس ہے کہ وہ آرمی چیف بھی کنیکٹڈ ہے, ISI چیف بھی کنیکٹڈ ہے, چیف جسٹس بھی کنیکٹڈ ہے, یہ کوئی فرنٹ مین تو نہیں ہے ان کے؟ الحمدللہ اللہ کی کرم سے کہ میں پاکستان فوج کا آدمی ہوں. ہر شخص پاکستان فوج کا آدمی ہے, لیکن میں فوج کا اس اعتبار سے آدمی ہوں کہ میرا ملک ہے, ورنہ میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں. ہوپلیسنس کریٹ ہوئی ہے. آپ اس پوری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑے اس میں قصوروار جو ہے نا وہی لوگ ہوں گے جو مطلب ذمہ دار ہیں ملک کے. عمران خان کو سب سے پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ آپ کی پارٹی کا انصاف ہے, بے قصور قیدی پڑے اس جیلوں میں, اس کا کیا؟ ہمارے وطن عزیز کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہاں انصاف کا نام کچھ نہیں ہے. یہاں جج بھی جو ہے نا وہ بک جاتا ہے, وکیل بک جاتا ہے. جاولوں کے زمانے میں یہاں جن کی چینی ایکسٹرا ہوتی نا اس کو کوڑے لگتے تھے. یہ اصل میں ہوتا تھا, اصل میں ہمارے گھر میں ہوا ہے, میرے گھر میں ہوا ہے. جب ہمارے میاں صاحب نے رمضان میں آٹا باٹا کتنی امباتیں ہو گئی. روحانی آپ نے علاج ہے وہ آپ نے کب سیکھا؟ یہ طریقہ ہے جس طرح تم جادو کاٹ سکتے ہو کسی کا. تو جب ہم نے کاٹنا شروع کیا تو کٹنا شروع ہو گیا. براہ راست مجھ پر کسی نے یہ شیطان حملہ کر دیا. فیلنگ کیا ہوتی ہے جب اس طرح کی کوئی چیز آپ پہ آتی ہے؟ مطلب ساری رات مجھے جن نے سونے نہیں دیا. یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا چھو والے, تو ان کا تو اپنا حال بھی ہے نا اللہ جانتا کیا ہے. جو کہانیاں ہم نے سنی ہیں وہ یقین نہیں اس طرح آتا کہ یار یہ کس طرح پورا کا پورا سسٹم چل رہا ہے. آپ کا یہ کہنا کہ یہ کام کو ہوتے کیسے ہیں, ہمارے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. میرا سلانے سے پانی کا رشتہ بھی نہیں ہے. میری آج پورے سال میں ایک چھٹی نہیں ہے, میں پورا سال کام کرتا ہوں. ہمارے ادارے کے اندر ہم نے اتنی سختی رکھی ہے کہ ہم نے لوگوں کے ایک ہینکر چیف پر لوگوں کو نکال. آپ بڑا خواب نہیں دیکھو گے تو آپ کا, میرا خواب بہت بڑا ہے. میرا خواب یہ کہ پاکستان کا قرض میں ہی اتاروں, میں ہی سے میرا اتار اتارے گا. آپ کے کافی وہ ہیٹ کرنے والے اور وہ دشمن بھی ظاہر ہے ہوں گے, تو اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, ہمیں حالات نے ایسا کر دیا. ہمارا اس میں گزارا ہو رہا تھا, ابھی گزارا ہو سکتا تھا, لیکن اب کیا ہے کہ وہ حالات نے ایسا کر دیا کہ ہمیں سامنے آنا پڑے گا. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ ایک اور بہت خاص مہمان موجود ہیں. کچھ عرصہ پہلے انہیں ستارہ امتیاز بھی ملا, اور کراچی کے اندر جب بھی آپ آئیں تو آپ کو ہر جگہ ان کے بورڈز نظر آتے ہیں. تو آئی واز ان کراچی, آئی تھاٹ جسٹ ٹو sort of drop by at the office and see کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. Today we are at Selani Welfare Trust and we have Bashir Ahmed Farooqi صاحب with us. مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب, thank you so much, آپ نے ٹائم نکالا. کافی ظاہر سیلانی کے بارے میں ہم لوگ بہت سنتے ہیں. ہم لوگ ظاہر اسلام آباد سے ہیں تو زیادہ تو سوشل میڈیا پہ ہی ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. کافی آپ کے ہم نے پوڈ کاسٹ بھی سنے ہوئے. ہم لوگ کراچی آئے ہوئے تھے تو آئی تھاٹ کہ وائی ڈونٹ وی سیٹ ود یو ایز ویل, بیکاز کافی آئی فیل لائک جو کہانیاں ہم نے سنی ہے وہ ظاہر ہے بہت سی ایسی چیزیں وہ یقین نہیں اس طرح آتا کہ یار یہ کس طرح پورا کا پورا سسٹم چل رہا ہے. بفور وی گو ان ٹو کہ آپ کیا کر رہے ہیں سارا کچھ, مجھے تھوڑا سا اگر اپنا بیک گراؤنڈ آپ بتا سکیں. آپ کہاں سے ہیں, کہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی, اور یہ سلسلہ سارا کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ابتدائی جملہ ہے, پہلے میں اس کا جواب دے دوں, پھر یہ بتاتا ہوں کہ میرا ماضی کیا ہے. آپ نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کام کیسے چلتا ہے, تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت ہے, یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے, یعنی دونوں کے لیے ہدایت ہے. اب ناس میں تو سب آ گئے, یہود بھی آ گئے, نصارہ بھی آ گئے, اسلام کے دشمن بھی آ گئے. تو اگر کوئی شخص یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے, تو متقین تو اس لیے کرتے ہیں خدمت کہ ہمیں آخرت میں اس کا صلہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جائے گا. اور جن کو آخرت کا تصور نہیں ہے, کفار ہے, یہود و نصارہ ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانی کی خدمت کریں گے تو انسانوں کو فائدہ بھی ہوگا اور یہ کہ ہمارا نام بھی روشن ہوگا. تو یہ دونوں طبقات جو ہے نا, اس میں فرق تو زمین و آسمان کا ہے. مگر اگر ایمان والا مخلوق کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جائے نا, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے وعدہ ہے کہ جب تک میرا بندہ میرے بندے کام میں لگا رہے گا, من عون عبدی, میں اس کا کام خود کرتا رہوں گا. تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ کام کو ہوتے کیسے ہیں, تو اس کا جواب بڑا آسانی کے ساتھ 2 الفاظ دے دیتا ہوں کہ ہمارے کام ہم نے نہ کبھی کچھ کیے ہیں, نہ آج کر رہے ہیں, نہ آئندہ کریں گے.
ہمارے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے. اس کا یہ فرمان ہے کہ جب تک میرا بندہ میرے بندے کام میں لگا رہے گا, میں اس کا کام کرتا رہوں گا, تو ہمارا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس لیے بہت سارے کام لوگوں کے عقل میں نہیں آتے. جہاں تک انسانیت کی بات ہے, جو یہود و نصارہ ہیں, ہندو ہیں, جو بے دھیری ہیں, جن کا کوئی, جو اللہ کو بھی نہیں مانتے, مگر وہ مخلوق خدا بندی کی خدمت کرتے ہیں, تو پھر وہ اس کا عوض لے لیتے ہیں. تو یہ ہے ابتدائی آپ کی بات. صحیح. پھر آپ نے کہا کہ اپنا ماضی بتائیے. تو جی میں 1962 میں پیدا ہوا, 1381 ہجری تھی اس وقت. تو اس حساب سے اگر میری عمر دیکھی جائے تو 64 ہو گئی ماشاء اللہ. اور اگر ہم شمسی اعتبار سے دیکھیں تو 62 سال ہو گئی. میں ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا تھا, شکارپور میں, اور وہاں میں نے میٹرک کی. میٹرک کے بعد پھر میں نے انٹر آ کے یہاں کراچی میں کیا, عبداللہ ہارون کالج میں. اس کے بعد جو ہے میں اپنے کام میں لگ گیا, جاب کرتا رہا. جاب کیا تھی آپ کی؟ میں سب سے پہلے جو ہے میں نے جاب کی کلیئرنگ فارورڈنگ کی. ہم لوگ ویسے تاجر ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا کاروبار تھا شکارپور میں, تو یہاں ہمیں جاب کرنی تھی. تو یہاں میرے پاس کوئی کاروبار تو تھا نہیں, لیکن ہم ہیں کاروباری فی نفسی. تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم نے یہاں ڈینسو ہال, کراچی کا بڑا مشہور علاقہ ہے, ٹاور کے ساتھ ہی علاقہ, بالٹل مارکیٹ ڈینسو ہال بہت مشہور علاقہ ہے. یہاں ہم نے الحمدللہ ایک دکان لے لی. اس زمانے 70 لاکھ روپے کی تھی. تو بس اس دکان کے بعد پھر ہم جو ہے نا اس جاب سے فارغ ہو کر اپنا کاروبار کرتے رہے, اور اب تک کاروبار کرتے رہے. اب میں نہیں کرتا, میرے بچے کاروبار کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرا ماضی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے 1980 میں ایک اسلامک بہت تحریک دعوت اسلامی, جن کا ایک مدنی چینل بھی ہے, تو ان کے ساتھ میں جوائنٹ ہو گیا 1980 میں. تو اس بات کو 42 سال ہو گئے. تو الحمدللہ ان کے ساتھ میں 2000 تک لگا رہا, اور اب بھی ان کے ساتھ ہوں. لیکن کیا پھر میں نے اپنا ادارہ, ہم نے اپنا ادارہ سیلانی کا جو ہے وہ کھول لیا. سو تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. جب آپ, بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں ماشاء اللہ, آپ کا بھی ان میں ایک وہ نام آتا ہے. ہمیں بہت زیادہ بڑی سطحی قسم کی انفارمیشن ان کے بارے میں جو ہے وہ اکثر ہوتی ہے, اور وہ ایکچوئل جو لوگ ہیں وہ شاید ریلیٹ نہیں کر پاتے. وہ ظاہر ہے آپ نے بھی جیسے کہا کہ یہ چیزیں چلتی ہیں, اور جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں کہ وہ کوئی ڈائلاگ ہے. یہ کام اگر بچہ ینگ دیکھ رہا ہے تو وہ کہے گا مطلب اس کا کیا مطلب کیا, یہ کیسے چل رہی ہے. سو مجھے تھوڑا سا اگر اپنا ذاتی آپ بتائیں کہ جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو اس ٹائم آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں نے کیا بڑے ہو کے کرنا ہے. مطلب آپ کا مائنڈ سیٹ, مطلب جو اس ٹائم کے بشیر احمد فاروقی صاحب تھے بچپن کا, وہ بیکاز نہ ان کے ساتھ کوئی مولانا تھا, نہ ان کے ساتھ کوئی چیئرمین تھا, نہ کچھ, وہ انسان یا وہ بچہ کون تھا اس ٹائم؟ دیکھیں میں 7 سال کا تھا تو الحمدللہ روزے رکھنا شروع کر دی تھے. میرے والد صاحب پکے نمازی تھے, ہم تو خیر تھے ایسے ہی. تو ہماری دکان اور ہمارا مکان جو ہے نا وہ سب نیچے اوپر تھا, یوں سمجھ لیجیے. تو ہم اپنے والد صاحب کا ٹائم صرف کرتے تھے. میں کرکٹ کھیلتا تھا بہت زیادہ. تو میرا ایک بڑا لطیفہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست کو ایک خاتون پسند آ گئی, لڑکی پسند آ گئی میرا ساتھ, وہ بھی ہم میٹرک سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا کہ میری سے شادی ہو جائے. اچھا مجھے بہت بڑا کرکٹر بننا تھا, دنیا میں اپنا نام کرنا تھا. ہمارے زمانے میں میاداد کا زور تھا, آصف اقبال کا دور تھا, تو مجھے بڑا کرکٹر بننا تھا. تو میں نے اس سے وظیفہ پوچھا تھا, اس نے کہا یہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. لائک سیریس ہو گیا؟ سیریس ہو گیا. اور عشاء میں مسجد جاتے اور باقاعدہ مسجد پڑھتے تھے. عشاء پڑھ کے پھر ہم دونوں بیٹھ جاتے, مسجد بند ہو جاتی, خالی باہر کا سین کھلا ہوتا تھا, ہم دونوں لگے رہتے تھے. تو اس کو لڑکی بھی نہیں ملی اور مجھے آپ بھی کرکٹر نہیں بنے. سو آپ نے کافی جگہوں پہ ذکر کیا, ابھی آپ نے کہا کہ آپ ایک بزنس گھرانے سے اور میمن وہ ہیں آپ لوگ, تو کس چیز کا بزنس تھا آپ کے والد؟ ہمارے والد صاحب کا تو تھا جنرل اسٹور جس میں ہر چیز ہوتی تھی, نہیں اسپورٹس بھی تھا اور بنیاری بھی کام تھا. پھر جب ہم نے کراچی میں جو میں نے کام شروع کیا نا, تو وہ اس مارکیٹ ہم نے ابتدا میں شروع کیا کیا کہتے ہیں ہوزری کا, یہ بنیان, جراب, رومال وغیرہ. پھر اس کے بعد وقت بدلتا, پھر آ گیا دور ایمرجنسی لائٹ کا. تو ہم ایمرجنسی لائٹ میں ایک بہت بڑا نام ہم نے کما لیا اور بہت آگے بھی نکل گیا ماشاء اللہ. تو وہ ایمرجنسی لائٹ کا کام کرتے رہے. پھر جب سیلانی بن گئی نا 1999, اس کے بعد پھر میں دکان سے کٹتا گیا. پھر کچھ عرصے بعد میں نے دکان کے ملازم کو اپنا پارٹنر بنا لیا تھا. 50% تمہارا 50% ہمارا. پھر وہ پچھلے سال وہ دکانیں میں نے بیچ ڈالی. اب میرے بچے میرا کمال گزارا کرتے ہیں. میرا سیلانی سے پانی کا رشتہ بھی نہیں ہے. میں سیلانی میں پانی بھی پیوں گا نا تو میرا اپنا پیسہ ہونا چاہیے. میرے اوپر جو پنکھا چل رہا ہوگا نا, اس پنکھے کا پیسے مجھے دینے,
सिरानी को नहीं देनी। और जब आप बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे उस टाइम आपके जहन में क्या था कि मैंने बड़े होके किस साइड पे जाना है? बिकॉज ज़ाहिर है ताजिर का बेटा तो ताजिर ही बनना चाहेगा, बट उसके अलावा भी कोई आपकी इंस्पिरेशन या कोई एस्पिरेशंस थी? देखिए मैंने कहा ना कि उस वक्त तो यही था कि बस ये इसी तरह जिंदगी गुजर जाएगी दुकानदारी करते करते, ये कुछ नहीं था। लेकिन ये था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, नाम कमाना है, दुनिया भर में अपना नाम रोशन करना है। तो और आपने दूर दूर तक ये तो नहीं सोचा होगा कि मैंने कोई चैरिटी का इदारा? नहीं, ये नहीं सोचा, लेकिन इतना ज़रूर था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त हमारे पड़ोस में ना 10 मुहर्रम की नियाज होती थी। तो मैं समझता हूँ उस वक्त के 5 रुपये आज से 55 साल पहले के आज से 5,000 के बराबर होंगे समझ लगा जाएगा थे। तो उस वक्त में 5 रुपये जब चंदा देता था ना उनको, तो दुकानदारों कहते थे ये बच्चा देता है तो तुम तो 5 रुपये नहीं देते थे। यानी उस वक्त 10 पैसे लोग चंदा देते थे, 10 पैसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि शुरू से देने की तो घर से आदत मिली थी। और आप पता है ना मेमन लोग हैं, हम नज़र नियाज, फातिया, दुरूद, शब बरात, शब मेराज सब बनाते हैं। तो इस हिसाब से हम देने वाले तो थे। वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह की रहमत से जो है ना वो ज़कात पूरी निकालते थे। हमारे नाना की बाकायदा दुकान, बहुत बड़े फैक्ट्री मिल ओनर थे, तो उनके यहाँ जुमेरात को हर जुमेरात को लोगों को खाना दिया जाता, रोटियाँ दी जाती थी। तो ये घर से तो ये चीज़ मिली थी हमें। सही। फिर क्या हुआ कि ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है, जब हमारी दुकान पर मैं बैठता था ना तो रमज़ान में ज़कात निकालनी होती थी। तो मेरे रमज़ान में कुछ लोगों को ज़कात तो देते थे, हर साल देते। इत्तेफाक एक साल ऐसा गुजरा कि उसमें ज़कात दिया तो लोगों ने मेरी दुकान का रास्ता जो ना वो अपना लिया। अच्छा। तो एक दूसरे को कहा, दूसरे ये हाल हुआ कि मेरी दुकान पर जो है ना वो घात से ज़्यादा वसाइल आने शुरू हो गए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार बशीर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा, दुकानदार भी परेशान हो गए थे मेरी वजह से। तो फिर उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसा करो कि जब ये काम कर ही रहे अल्लाह का, हम तो कर अल्लाह के लिए कर रहे थे ना, क्योंकि हमारा तो तस्वूर है कि सवाब भी है और एक के 700 गुना भी हैं। तो इस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 1999 98 में 98 में फैसला किया कि हमें एक इदारा बना लेना चाहिए। सही। तो एक सवाल ही आया कि भाई ज़िंदगी भर हम देने वाले हैं, मांगने वाले कैसे बनेंगे, चंदा कैसे मांगेंगे? तो मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा नहीं यार बशीर, घबराने की बात नहीं, हमको चंदा लेने जाना थोड़ी है, हम मुलाजिम को भेजेंगे। तो मुलाजिम को भेजेंगे तो मुलाजिमीन से चंदा जमा होना था तो मुल्क, लेकिन अब एक परेशानी थी। अब हम टेंशन में आ गए थे, करें क्या, क्योंकि अब साइलिन को कितने साल में कहाँ भेजें, मूव करना था ना। तो फिर हमने ये ना कि ये इदारा तो खोला। अच्छा, फिर एक लतीफ़ा नहीं कहूँगा, एक हकीकी बताता हूँ कि देखें वक्त होता है ना, बाज़ औक़ात तला, आप तो बहुत बच्चे हो, छोटी उम्र है, कबूलियत का वक्त होता है। इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार हो, नेकोकार तो की बात नहीं कर रहा, हम जैसा कितना गुनाहगार हो, उसके मुँह से कोई अच्छी बात निकल जाए ना और वो कबूलियत वक्त हो तो वो कबूल भी हो जाती है। इत्तेफाक की बात है कि 2000 में हमने तो खोखे से काम शुरू किया था। खोखे से, कोई किराए की भी नहीं, एक फुटपाथ खोखे से काम शुरू किया था। फिर अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं अमीन लाखानी साहब, इन्हीं की जगह थी, स्कूल था छोटा, नीचे था स्कूल था, तो ये जगह उन्होंने हमें दी और वो तकरीबन पैसे उन्होंने ही दिए। तो जनाब वो मैं यहाँ बैठा हुआ था, 2000 की बात है, तो मेरे दिल में एक पता खुद ख्याल आया, 2001 होगा या 2000 होगा, मेरे दिल में ख्याल है कि या अल्लाह ये जो इतने लोग मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, कोई राशन के लिए, कोई बिजली के बिल के लिए, घर के किराए के लिए, कोई ठेले के लिए आ रहा है, कोई इलाज के लिए आ रहा है, कोई कर्ज के लिए आ रहा है, कोई शादी के लिए आ रहा है, यानी दुनिया जान के बाद। तो जब ये सब आ सकते हैं तो मालदार क्यों नहीं आते, वो भी दें। मुझे जाना पड़ता है इससे चंदा लो, उससे चलो, क्योंकि चंदा लेने की फिर हिम्मत हो गई थी। तो मेरी ज़ुबान से जुमला निकल गया, मैंने गोया एक तरह से अल्लाह ताला से बात शुरू कर दी। मैंने कहा मौला बस ठीक है ना, तू इनको भेजता है ना, अब मालदार को तू भेजना शुरू कर दे, मैं नहीं जाता। मैं नहीं जाता। अच्छा, वो ऐसा कबूलियत का लम्हा होगा, क्या होगा, इसमें कोई मेरा कमाल तो नहीं था, बस वो दिन है और आज का दिन है, लोगों के पाँव लग गए। अब माशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में चंदा चल कर ही आता है, जाना ही नहीं पड़ता। हाँ ये है कि मैं आपको खाली फ़ोन कर दूंगा, तला भाई रमज़ान आ गई है, ज़कात दे दीजिएगा, बकरीद आ गई है, कुर्बानी दे दीजिएगा, ये तो अलग बात है। लेकिन ये जाना, किताब लेके जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स चले गए, फेडरेशन चले गए, वहाँ एक सेशन कर लिया, वो अपना काम बता दिया। अच्छा, वो उसमें भी अपील नहीं की चंदे की, अपना काम बता दिया। तो माशाल्लाह पिछला साल जो गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हमें 13 अरब रुपए लोगों ने दिए माशाल्लाह एक साल में। और ये 13 अरब में यानी कैश भी है और करोड़ों रुपए का चावल है, करोड़ों रुपए के कुकिंग ऑयल है। और ये पूरी दुनिया से है, ये सिर्फ वर्ल्ड वाइड? ठीक है, वर्ल्ड वाइड। और उसमें रेशो कितनी आप कहेंगे कि पाकिस्तान की? यूँ समझ लो कि देखिए अमेरिका, बरतानिया और क्या कहते हैं कनाडा, ये वो कंट्री है मरकज़ी जहाँ से कोई नागा नहीं होता, पूरा पैसे आते रहते डेली। अलबत्ता ये कि जो हमारी वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड की है,
اس پہ بھی پورے سال میں کوئی لاگا نہیں ہوتا. تو دنیا بھر سے پیسے آ رہے. یہ تو ہمارے سینٹر ہے نا, یہ تو یہاں تو ہم رجسٹر ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, کینیڈا میں, ٹرکی میں. لیکن یہ جو ورلڈ وائڈ ہے نا, اردو جاننے والے لوگ ہمیں جانتے ہیں. آپ چاہے کسی ملک چلے جائیں, اردو جاننے والے لوگ سیلان کو جانتے ہیں. تو یہ ایک اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں لوگ جانتے بہت. صحیح. اور وہاں سے پھر آپ نے مدرسے میں آپ چلے گئے آپ نے 10ویں 12ویں کے بعد, اور آپ نے پھر عالم کا کورس کیا. وہ کیسا 7-8 سال آپ کے درس نظام؟ سوال میں سے رہ گیا تھا. پھر میں نے جو ہے نا 95 کے بعد ہے نا میں باقاعدہ اب دینی مدرسے چلا گیا. پھر دین تو سیکھ ہی رہا تھا 80 سے. پھر دارالعلوم امجدیہ میں 2 سال تک میں ایک مسجد پڑھتا رہا. میرے استاد صاحب اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے, مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, 2 سال مجھے پڑھایا, ہمیں پڑھایا. پھر ایک بہت بڑی درسگاہ ہے دارالعلوم امجدیہ, وہاں میں الحمدللہ جو ہے نا 2000 میں وہاں پر فارغ و تحصیل ہو گیا. اب تو بہت کچھ بھول گیا ہوں. صحیح. اور وہ آپ ادھر کراچی میں؟ جی پڑوس میں قریب. صحیح. تو وہ آپ کے 7 سال کیسے گزرے ہیں؟ ہاں وہ ایک کرامت ہی کہوں گا کہ میں صبح 8 بجے کے آس پاس گھر سے نکلتا تھا اور رات میں 12 بجے گھر داخل ہوتا تھا 12 بجے. اس طرح کہ میں 12:30 چھٹی ہو جاتی تھی. پھر دکان جاتا تھا, دکان پہ جا کے ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد سو جاتا تھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ. پھر آگے کھانا کھاتا تھا. کھانا کھانے کے بعد جو ہے پھر میں رات کو گھر پہنچتا تھا نا, گھر پہ کھانا کھانے کا پھر میں کرتا تھا روحانی علاج, کیونکہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں نا روحانی. تو میرے 12 بج جاتے. تو یہ میں آج اگر سوچتا ہوں نا کہ یہ میرے صبح 8 سے رات کے 12 بجتے تھے, یہ کیسے ہوتے تھے, تو مجھے لگتا ہے کسی بزرگ کی کرامت نہیں, ورنہ کسی عقل میں نہیں آ سکتا کہ یہ ریگولر. اچھا اتنے کوئی چھٹی بھی نہیں, ریگولر ماشاء اللہ پورا ہفتہ الحمدللہ ہوتا تھا. اس میں کوئی سیٹرڈے سنڈے نہیں الحمدللہ چھٹی کا تصور نہیں تھا. اور آج بھی چھٹی نہیں ہے میری, پورے سال ایک چھٹی نہیں ہے میری. آج الحمدللہ پورے سال میں ایک چھٹی نہیں ہے. میں پورا سال کام کرتا ہوں, کوئی دن آگا نہیں. سو وہ جو آپ نے روحانی آپ نے علاج ہے وہ آپ نے کہاں سے کب سیکھا؟ اصل میں ایک عالم جو بن گیا نا, تو ہمارے استاد صاحب ابھی حیات ماشاء اللہ مفتی حنفی صاحب. تو اس وقت میرے دل میں ایک وہ تھی ہوک تھی کہ یار میں نا لوگوں کی مدد کروں کسی طرح سے بھی. کوئی جنات چڑھ گیا کسی کے پر, یا کوئی جادو ہو گیا نظر بد. تو پھر میں نے اپنے استاد سے پوچھا, وہ تو بہت بڑے مفتی ہیں, ان کا تعلق اس شعبے سے نہیں ہے. میں نے پوچھا بھائی جادو کاٹنے کے لیے, کیونکہ یہ تو ہم نے پڑھا تھا نا دین میں کہ رسول پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس سے اپنا جادو جو ہے وہ اتارا, جو سرکار پر چڑھ گیا تھا جب جادو کے اثرات تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ طریقہ ہے, اس طرح تم جادو کاٹ سکتے ہو کسی کا. تو جب ہم نے کاٹنا شروع کیا تو کٹنا شروع ہو گیا. تو پہلا کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا کہ جس میں آپ نے بھی کہا ہو کہ مطلب ٹھیک ہے ایک دین کا تو ایک اللہ پہ یقین تو ایک اپنا ہے, بٹ ظاہر ایز اے انسان کہ کسی کا بندہ علاج کرتا ہے, اور وہ بھی ایسا علاج کہ جو آپ کو سامنے نظر نہیں آئی کو نا کہ جی مجھے کھانسی آ رہی ہے, علاج ہوا, میں صحیح ہو گیا. تو بٹ آپ نے جب پہلی دفعہ کسی کے جن کے اوپر وہ کام کیا یا کچھ, تو وہ کیا مومنٹ تھا آپ کا؟ دیکھیے ایک واقعہ میں اپنے بتا دوں کہ جب یہ بندہ کام کرتا ہے نا تو اس کے دشمن بہت ہو جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جادوگروں سے لڑائی لڑنی ہوتی ہے, اور پھر جو ہے کہ جنات سے لڑائی لڑنی پڑی تھی. تو یہ میری امی جان اللہ کو جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے جب دیکھا نا کہ میرا بیٹا یہ کام کرتا, مجھے کہا خبردار آج کے بعد جن سے بات مت کرنا. جنوں سے باتیں کرنا نا یہ ہمارے شعبہ میں ایک لازمی کام ہے نا. تو میں نے وہ اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے, میں نے کوئی بھی جن کے کیسے ہوتے تھے نا, تو میرے پاس میرے آقا کا جو فرمان تھا نا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے, انہوں نے بدر کے صحابی ہیں. تو انہوں نے آقا صبح سرکار سے کہا یا رسول اللہ ساری رات مجھے جن نے سونے نہیں دیا. تو پھر جو ہے نا سرکار نے کہا حضرت علی کو بلایا کہ جاؤ قلم لاؤ دوات لاؤ اور یہ خط میری طرف سے لکھو جنات کے نام. تو حضور نے خط لکھوایا جو آج تک بحقی شریف جو حدیث کی بڑی کتاب ہے, جیسے بخاری ہے اس طرح کتاب, اس کتاب میں تعویذ آج تک موجود ہے. تو سرکار نے وہ لکھ کر کہا کہ تم اپنے گھر میں رکھو. وہ گھر پہ لے گیا اور تعویذ انہوں نے تکیے کے اندر یا کہیں لگا دیا. تو پوری رات وہ جن روتا رہا اور صبح بھاگ گیا. تو وہ تعویذ آج تک علماء اپنے ماننے والوں کو دیتے رہے, کیونکہ براہ راست وہی تعویذ ہے جو رسول پاک نے دیا. تو میں اس سے جنات کا کام تو کر رہا تھا. سورہ فلق اور سورہ ناس کی کہانی بھی بتا دوں کہ جناب ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پیارے آقا کے دشمن تھے, لبید نام کا ایک یہودی تھا. اس کی دونوں بیٹیاں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے کچھ جو ہے نا دانے پا لیے, اور پھر انہوں نے اس پر کنگھی کے دانے میں نا وہ گرہ لگائی, بالوں کی گرہ لگائی, اور پھر وہ کوئی قریب کنواں تھا, اس کنویں میں اس کو گاڑ دیا پتلا بنا کر. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو کہا بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو سلام کو اور کہو کہ تمہارا فلاں جگہ پر جو ہے نا یہ ایک پتلا گڑا ہوا ہے اور اس میں یہ کنگھے, اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرو. یہ پہلے آیتیں اتری نہیں تھیں, یہ اتری. تو اس طرح وہ ساری کی ساری گرہ کھل گئے, ایک ایک آیت قل
اعوذ برب الفلق، تو ایک آیت ایک جتنی گرہ سب کھلتی گئی. اس طرح سرکار عافیت بھی آ گئے. تو یہ ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار تھا. اور میرے استاد جو نا وہ استاد نہیں مطلب وہ ہزاروں کے استاد ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں. اتنے بڑے مفتی کراچی میں شاید ایک دو ہی ہوں گے اتنے بڑے شہر میں. تو انہوں نے مجھے طریقہ بتا دیا تو میں اس پر عمل کرتا تھا. تو میں نے شروع تو کیا، لوگوں کو فائدہ شروع. ایک مرتبہ میرے ساتھ ہو گیا. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں رات کو گھر گیا ہوں نا تو میرے سے زینہ بھی نہیں اترا جا رہا تھا، یعنی کہ براہ راست مجھ پر کسی نے یہ شیطان نے حملہ کر دیا. اب مسجد تو جلا گیا، جس طرح پہنچنا تھا پہنچ گیا مسجد. لیکن جب میں مسجد گیا اور میں نے اپنی خود کی کاٹ کی تو. اور وہ کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے جب اس طرح کی کوئی چیز آپ پہ آتی ہے؟ انسان اپنے بس میں نہیں تھا، مطلب اس کے ہر کام رک جاتے ہیں اور اس کے جسم کام کرنا شروع کرتا ہے. اگر شادی رک جاتی ہے، اولاد رک جاتی ہے، کاروبار رک جاتا ہے، سب کچھ رک جاتا ہے. بدن میرے پاس بدن پہ تھا میرا. تو میرے ایک دو باتیں بتاؤں گا، ایک یہ واقعہ ایک دوسرا بتاؤں گا. تو یہ کیا ہوا کہ جب میں نے مسجد جا کر یہ اپنا کام کیا تو جب میں وہاں سے لوٹا ہوں تو ایک وقت گھوڑے کی طرح ہو گیا تھا. تو یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. ایک مرتبہ ایک صاحب یہاں پر ہمارے پاس سیلانی میں آئے اور وہ ایک زندہ لاش لے کر آ گئے، مطلب بندہ کو یوں اٹھا کے لے کر آئے. اور جب اس کی کاٹ کی تو چل کے چلا گیا. تو اس طرح کے بھی اس سے کام ہوا. لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. دیکھیں میں نے وہی کام کیا جو ہر کوئی کر سکتا ہے. میں نے سورہ فلق پڑھی ہے، سورہ ناس پڑھی ہے، آیت نظر پڑھی ہے. میں نے وہی تعویذ دیا جو رسول پاک نے دیا ہے. میرا کمال نہیں ہے اس میں. تو اور اس پوری چیز کو آپ اس طرح کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی ہم نے ذرا سوشل میڈیا کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بہت سے، مطلب نام میں نہیں لوں گا کسی کا، بٹ بہت سے پیر ہیں جو اسپیشلی یوٹیوب چینلز بنا کے کوئی وہ شف کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. پھر وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ویڈیو کے لیے ایکٹرز آئے ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے انہوں نے ویڈیو بنائی. تو ایک الگ ایکو سسٹم پورا کا پورا یہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کہ یہ جو پورا تعویذ، دھاگا، جن، یہ سم ہاؤ ہمیں سب کانٹیننٹ میں ہی زیادہ نظر آتا ہے. مطلب یہ گوروں میں یا جنرلی جو باہر کے مسلم ہیں آپ کے لائک ویسٹرن مسلمز ہیں یا اور بھی دنیا میں، وہاں یہ چیز ہمیں بہت کم نظر آتی ہے. اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیے یہ تھوڑی سی آپ کی غلط فہمی ہے. افریقہ کے لوگ، پاکستان سے جو گئے ہوئے لوگ، وہ یہ کافی اس میں مصائب میں مبتلا ہے. دیکھیں میرے پاس تو سعودی عرب کا سپاہی بھی آیا تھا جو پاکستان میں آتے ٹریننگ کے لیے. تو عربوں میں بھی یہ جادو کا ہے معاملہ ہے. کیونکہ جادو قرآن سے ثابت ہے، یعنی جادو کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. اور خاص کر کے میاں بیوی کو طلاق دلوانا، یہ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ میاں بیوی کو بذریعہ جادو جدا کرتے تھے. اور خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ پر جادو ہوا، حضرت حفصہ پر جادو ہوا. صدیقہ کائنات نے تو اس کو نکال دیا، لیکن حضرت حفصہ نے تو اس کو سزائے موت دے دی، کیونکہ اس کی سزائے موت ہے نا جادو کی. اسلام میں جادو کی سزائے موت ہے. تو یہ ہے دنیا میں تو ہے. اب یہ کہ اگر کوئی شخص اس کو شیطانی انداز میں کرے تو اس کا تو معاملہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اب میرے مرشد کریم ہے نا، ان کے پاس اس وقت تقریباً 50,000 کا اسٹاف ہے. 50,000 کا اسٹاف ہے. الیاس قادری صاحب جو میرے مرشد ہیں نا، ان کے 50,000 کا اسٹاف ہے اس وقت. ان کی ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں 1 ارب زیادہ، 1 ارب زیادہ دیتے ہیں. ہماری تنخواہ تو مہینے کی 10 ارب ہے، 10 کروڑ ہے. تو آپ سوچیں کہ جو لوگ سچے کام کر رہے ہیں، سچا کام، اب تو خیر کر نہیں سکتے، ان کا بریدنگ کرتے ہیں، سچا کام کرتے ہیں. اللہ ان کو کہاں تک پہنچا دیا کہ آج 50,000 خاندان تو وہ چل رہے ہیں کہ جن کی تنخواہ 5 لاکھ بھی ہے اور 25,000 بھی ہے. اور سیلانی کا بھی یہ حال ہے کہ 7 لاکھ تک ہماری تنخواہ پہنچی ہے اور 25,000 بھی ہے. تو 13 ارب، اگر 13 ارب مجھے میرے پاس جمع ہوئے تو ان کا 30 ارب کا بجٹ ہے کم از کم. تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا چھو والے، تو ان کا تو اپنا حال بھی ہے نا، اللہ جانتا کیا ہے. تو سچ تو قائم رہے گا. دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا، صحابہ نے دم کیا. قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام کے تعویذات کے اتنے سارے فوائد ہیں. بچہ روتا ہو تو اس کا پہنا دو، بچہ کو باری کا بخار آتا تو پہنچا دو، کہیں آگ لگے تو یہ نام ڈال دو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اسلام کا ایک دیا ہوا اصول ہے. ہاں ایک طبقہ کہتا ہے کہ تعویذ جو ہے وہ حضور نے اتروا دی، تم کیا پہناتے ہو؟ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا، حضور نے تعویذ اتروائے. مگر کب اتروائے؟ جب نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، اسلام لاتے تھے. اچھا ان کے گلے میں تعویذ ہوتے تھے.
تو حضور ان کے تعویذ کو کھولتے تھے نا, اس میں لکھا ہوتا تھا بسم لات, بسم عزات, بسم منات. یہ لات, عزات اور منات تینوں کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں. تو یہ ان بتوں کے نام والے تعویذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتراتے تھے کہ تو مسلمان ہو گئے تو ان کو پھینکتے تھے, ضائع کرتے تھے. لیکن سرکار نے تو خود تعویذ دیا ہے. حضرت سیدہ کائنات جب بھی امید سے ہوتی تھیں تعویذ عطا فرماتے تھے. حضرت ابو دجانہ کو تعویذ دیا, سرکار نے جنات اتارے. تو یہ سب کچھ ہوئے ہیں. صحیح. تھوڑا سا میں آگے جاؤں گا بیفور وی گو انٹو سیلانی کا پورا. جی آج کل کے حالات, آپ ظاہر ہے آپ تو بہت بڑے شہر میں ہیں جہاں کافی زیادہ فیسلٹی کے اسلام آباد بھی ہیں, بٹ دس از یو نو ایک آپ کی بیک بون ہے کراچی. آپ کے پاس بہت سے بچے بھی یہاں, ینگ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ آئی ٹی اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو روزانہ کی تعداد میں بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکشن ہے آپ کا. جو موسٹ پاورفل پیپل ہیں پاکستان میں, بے شک وہ آئی ایس آئی چیف ہوں, آرمی چیف ہوں, گورنمنٹ لیول کے اوپر, ساروں کے ساتھ ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ کا وہ ہے. آپ آج کل کے جو حالات اور ایک ہوپلیسنس کریٹ ہوئی ہے اس پوری میں, آپ اس پوری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ اسپیشلی ان کانٹیکسٹ ٹو کہ آپ لوگ اپنے طور پر اتنا بڑا ایک آپریشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک مثبت تبدیلی ایک سطح کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے, اور پھر آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ حالات کیا چل رہے ہیں, تو آپ کا اس پوری چیز پہ کیا نظر ہے؟ دیکھیں, اس میں تو دو رائے نہیں کہ لوگ بہت نا امیدی کا شکار ہو گئے, اور پچھلے چند سالوں میں جس کو موقع ملا ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں لوگ چلے گئے. اور یہ سب سے بڑے اس میں قصوروار جو ہے نا وہی لوگ ہوں گے جو مطلب ذمہ دار ہیں ملک کے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم اپنے کاموں کو دیکھ رہے ہیں تو پاکستان جتنا نیچے جا رہا ہے ہم اتنے اونچے جا رہے ہیں. مطلب لوگوں کا اعتماد ہم پر کم نہیں ہو رہا, بڑھ ہی رہا ہے. ہم نے 2022 میں اگر 10 ارب لیے تھے لوگوں سے تو 2023 میں 13 ارب ہو گئے, جبکہ 2022 میں سیلاب کے پیسے بھی آئے تھے, اس میں تو کوئی سیلاب بھی نہیں تھا, پھر پیسے بڑھ گئے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ مجھ سے بعض اوقات ٹی وی نے انٹرویو لیتے ہوئے کہا کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, آپ کو پیسے دیتے ہیں. بھائی ٹیکس کیوں نہیں دیتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال پر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے, چیف آف دا آئی ایس آئی آ جائیں, وزیر اعظم آ جائیں, صدر آ جائیں, چیف جسٹس آ جائیں, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سب سے بنیادی بات ہوتی ہے کہ میرے نبی کے بہت قریب ترین صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ راشد ہے, فرماتے ہیں کہ بغیر اسلام کے ریاست چل سکتی اور بغیر عدل کے ریاست نہیں چل سکتی. اور بنی اسرائیل جو تباہ ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑوں پر کوئی قانون نہیں ہوتا تھا, چھوٹوں کو دبوچ دیا جاتا تھا. اگر آج فیصلہ کرے ریاست کہ انصاف دیا جائے گا سب کو. عمران خان سے میری کافی ملاقاتیں ہوئیں. عمران خان کو سب سے پہلی میٹنگ میں نے یہ کہا کہ آپ کی پارٹی کا نام انصاف ہے. ہاں کیا؟ تو میں نے کہا جناب آپ کی جب پارٹی کا انصاف ہے تو جو اتنے سارے بے قصور قیدی پڑے ہوئے جیلوں میں, اس کا کیا؟ یقین مانو یہ میرا صدقہ جاریہ تھا کہ سب سے پہلا جو شخص ہوگا جس نے ابھی حکومت کے دن آنے تھے تو عمران خان کو یہ بات تھی, تو عمران خان صاحب نے کیا کہ پاکستان کی جیلوں میں بھی یہ کام شروع کیا, کیونکہ میرے ادارے میں ایسے لوگ ہیں جو مطلب جو جیلوں میں مطلب جاب کرتے ہیں. اور سعودی عرب گئے اس وقت تو سعودی عرب سے کتنے قیدیوں کو چھڑوایا. تو جناب ہمارے وطن عزیز کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہاں انصاف کا نام کچھ نہیں ہے. یہاں جج بھی جو ہے نا وہ بک جاتا ہے, وکیل بک جاتا ہے. اگر ہمارے آپ نے تو ماضی نہیں دیکھا نا, ماضی ہم نے دیکھا. ایوب خان کا زمانہ تھا نا, وہ بھی تو پاکستان تھا. ضیاء الحق کا زمانہ تھا, وہ پاکستان تھا نا. ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں جن کے پاس چینی ہوتی تھی, چینی گھر پہ جن کے پاس چینی ایکسٹرا ہوتی نا, اس کو کوڑے لگتے تھے. تو لوگوں نے چینی کیا پتا کیا کرتے تھے, لوگ اپنے گھر کا میں نالی میں چینی ڈھک کے پانی سے بہا دیتے تھے. ڈر کیا یہ اصل میں ہوتا تھا؟ اصل میں ہمارے گھر میں ہوا ہے, میرے گھر میں ہوا ہے. کہ آپ کے پاس اگر ایکسٹرا کچھ چیزیں ہیں تو آپ کو کوڑے پڑیں گے. کوڑے یعنی ایسا ہوا نا, لوگ کوڑے پڑے نا. بھائی ہمارے اس زمانے میں تھا راشن کارڈ. میں خود جاتا تھا, چھوٹا تھا, 10-12 سال کا ہوں گا, یا اتنا ہی ہوں گا, اس کے آس پاس ہوں گا. تو بہرحال کہ جو ہمارے گھر میں راشن کارڈ میں چینی آتی تو ہر مہینے پاؤ آدھا کلو بچ جاتی تھی. تو ہمارے پاس 10 کلو ہوگی چینی, زیادہ نہیں ہوگی. تو جب یہ کوڑے پڑنے لگے تو میرے والد صاحب نے کیا کہ اس وقت ہمارے موٹر نہیں ہوتی, نل ہوتا تھا. نل
والد صاحب نے نالی میں چیری گرائی گھر میں, اس میں کیا کہتے ہیں باتھ روم میں, اور نل چلا دیا اور نالی بہا دی. یہ میرے گھر میں ہوا ہے سر. اور پھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, یہ جو ایوب بیراج ہے سکھر میں, آپ نے شاید دیکھا ہوگا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بیراج کے کنارے پر پورا لال ہوا ہوتا, کیونکہ لوگوں نے اتنی مرچیاں اتنے مسالے پھینکے تھے کہ وہ پورا کنارا لال ہوا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں, میں قسم کھا سکتا ہوں اس پر. تو لوگوں پر آج بھی اگر آپ عدل دینا شروع کر دو گے نا تو گل بک جائے. ایک کام بس, عدل دے دو بس. آپ جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ آئی ایس آئی چیف کے ساتھ, آرمی چیف کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ, آپ آئی ایم شیور آپ کی تو دوستیاں بھی ہیں, وہ یہ بھی نہیں کہ آپ ویسے ہی بس ملنے گئے ہیں, آپ کو کیا فیڈ بیک یا کیا آپ کا کیا اوپینین ان کے بارے میں بنتا ہے؟ اگین ناٹ نیمنگ کہ وہ شہباز شریف ہے, عمران خان ہے یا زرداری ہیں, بٹ آپ جب انہیں کہتے ہیں یہ ساری باتیں, اور وہ ظاہر آپ کا آپریشن بھی دیکھتے ہیں کہ ایک سکسیس سٹوری ہے بہت بڑی, مطلب ایشو کیا ہے پھر؟ دیکھیے خان صاحب میں تو جو ہے نا ماشاء اللہ کافی رمق تھی. جب انہیں پتہ چلا کہ جو ان کی ثانیہ نشتہ صاحبہ یہاں آئی سیلان, تو انہوں نے جب دیکھا کہ یار سیلان اتنا بڑا کام کر رہا ہے, تو وہ بھی ان کی حیرت شدہ رہ گئی, یار یہ کیسے ہو رہا ہے, جیسے آپ نے سوال کیا کیسے ہو رہا ہے. تو وہ انہوں نے ہمیں اپنا پڑھا, تو جن کے جتنے لنگر خانے تھے وہ آج بھی چل رہے ہیں, اسی عروج پر چل رہے ہیں. پناہ گئے اسی عروج چل رہی ہیں, کوئی بخاری سے وہ چل رہی ہے. تو انہوں نے دیکھا نا کہ یار یہ کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ چلو آؤ میرا ساتھ دو. تو اگر ریاست پاکستان کے ذمہ داروں کو, جو شعبے کے لوگ ہیں, ان کو اگر موقع دے نا تو ساتھ چلنے کے تیار ہیں. جب ہمارے میاں صاحب نے رمضان میں آٹا باٹا, کتنی امباتیں ہو گئیں, کیونکہ آپ نے خود ہی اپنے لوگوں سے بٹوایا نا. اگر آپ کو کوئی مخلص نظر آتا تھا پاکستان میں, کوئی تو مخلص ہوگا نا, پاکستان تو بے ایمان تو نہیں ہے نا, ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کا طریقہ کیا میکینزم ہے, کیا انہوں نے کبھی آٹا تو نہیں بانٹا تھا نا. وہ کتنی امباتیں ہو گئیں, ساری امباتوں کا ذمہ دار کون؟ تو عمران خان کا شعبہ کھانا کھلانے کا نہیں تھا, اس نے ہمیں اپنا پارٹنر بنایا. اس کے جانے کے بعد اس کی بندش پر کوشش کی گئی کہ لنگر کھانے بند ہو جائے, نہیں ہو سکے, کیونکہ پتہ چل گیا کہ بند کریں گے تو اچھا حکومت کا ایک پیسہ نہیں جا رہا تھا نا, بند کریں گے تو ہمیں جوتے پڑیں گے. تو جناب میں تو اسی بات پہ آؤں گا جو حضرت علی نے فرمائی ہے, اگر آج آپ انصاف دے دو پاکستان تو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان میں اتنا مطلب وسائل ہے کہ پاکستان کو کبھی کسی قرض کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کوئی قرض اتارنے کی فکر نہیں کرتا. ہم نے بھارت کو دیکھا, ان کے پاس آنکھیں, ہمارے پاس آنکھیں نہیں کیا, ان کے پاس ہاتھ ہے. ہم نے کیا کیا کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 2013 میں ہم نے IT کا شور بچانا شروع کیا, اور آج پاکستان میں اللہ نے ہم کو پائنر بنا دیا. ہم 1 کروڑ بچوں کو IT پڑھانے پہ جا رہے ہیں, 1 کروڑ بچوں کو, 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا جانتی ہے کہ کسی کے بھی ٹیسٹ جو ہے نا اس پہ نہیں ہوتے اسٹیڈیم میں, ہمارے ٹیسٹ اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں. ابھی ہم نے قذافی اسٹیڈیم لینا ہے انشاءاللہ لاہور کے لیے, ہم نے اسلام آباد جنید اسٹیڈیم میں لیا, ہم نے وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں فیصل آباد میں ہاکی اسٹیڈیم لیا, کراچی بھی ہم نے ہاکی اسٹیڈیم بھی لیا اور یہ بھی لیے. تو ہم 8 9 10 ٹیسٹ لے چکے ہیں اسٹیڈیم کے اندر. تو جناب اللہ اگر آپ حکمران ان لوگوں کو کہ جو اپنے شعبے کے امام ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر پاکستان کے لیے سوچے, اور عدل و انصاف کا ایک ایسا قانون بن جائے کہ کوئی جج کوئی وکیل نہ بکے, تو مسئلہ ہو جائے. کمنگ ٹو دا سیلانی, ظاہر ہے آپ نے بہت جگہ بات کی کہ کیسے شروع ہوا. آپ لوگ ابھی میں آپ کی ٹیم سے بات کر رہا تھا, تو تقریباً 63 ورٹیکلز میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے خود جو ہے وہ ظاہر ہے دین کا علم حاصل کیا, اور آپ جو بزنس کر رہے تھے وہ ظاہر اتنی وہ آپ اس طرح نہیں تھا کہ آپ کے والد صاحب کو کوئی اربوں خربوں کا کوئی بہت بڑا کام ہوگا, اور آپ نے وہ ایکو سسٹم دیکھا ہے کہ وہ بلڈ کیسے کرنا ہے. اس پوری چیز کے پیچھے کس طرح آپ نے اتنا بڑا ایک ایکو سسٹم ہی میں اسے کہوں گا کہ ایک الگ چھوٹی سی سلطنت ہے جو آپ لوگ جو ہے وہ چلا رہے ہیں, تو یہ کس طریقے کے ساتھ پورا کا پورا سسٹم چل رہا ہے؟ میں تو اسلامی اعتبار سے جواب دوں گا. ایک تو میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ بھائی جنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من اون عبدی, جب تک تم میرے بندے کو کام میں لگو رہو گے میں تمہارا کام کرتا رہوں گا. تو میں نے تو اس کو پکڑ لیا کہ مالک میرا کام بندوں کو کام کرنا ہے, اب تیرا کام ہے کہ تو ہماری مدد کر. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں دی, جیسے آج آپ نے اپنے پاس بٹھا لیا مجھ سے بات کر رہے, تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا, کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کیا نا تو اس کو ہم عزتوں کا مالک بنا دیتے ہیں. ہم نے اس ادارے کے اندر جو ہے نا کوشش کی ہے کہ ہم اس کو 0 کرپشن رکھیں, 0. اچھا مراد ہماری ایسی ہے کہ ہمیں کوئی چھوڑ کے جائے گا نہیں,
لیکن ہمارے ادارے کے اندر ہم نے اتنی سختی رکھی ہے کہ ہم نے لوگوں کے ایک ہینکر چیف پر لوگوں کو نکال دیا, ایک رومال پر, اور ہم دینے پر آتے ہیں تو لاکھوں روپے بھی دے دیتے ہیں ہر کام کر. تو ہم نے جو اپنے طور پر سوچا کہ اگر ہمیں کوئی ترقی کرنی ہے نا تو اس کا طریقہ قرآن ہے اور رسول پاک ہے. رسول پاک کے فرمان کے مطابق ہم نے جو ہے نا لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی. پھر ایک اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ تم میرے بندو تمہیں جو نعمت دوں گا نا تم اس کا شکریہ ادا کرو تو میں نعمت بڑھا دوں گا. ہم نے کھانا شروع کیا تھا صرف 350 روپے سے. آج ہمارا خوراک جو 1.5 کروڑ کی پر ڈے ہے. ہم ایک دن میں 1 کروڑ کا گوشت استعمال کرتے ہیں, ایک دن میں 1 کروڑ کا. آپ چلیں میرے پاس, میرے آڈٹ کر لیں کسی آڈٹ کا, ایک دن میں 1 کروڑ کا گوشت استعمال کرتے ہیں ہم ایک دن میں. اب سوچ لو کہ یار 1 کروڑ کا گوشت استعمال کرتے ہو تو آپ کو یار یہ اس کی جگہ دال استعمال کر لو. دال بھی کرتے ہیں, سبزیاں بھی کرتے ہیں, پھر بھی کروڑ کرو. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ لوڈ ہے کاموں کا, اتنا زیادہ ہماری امیدیں بڑھ گئی اللہ سے کہ ہمیں بانٹنا بھی ہے. ہم 1.5 ٹن روز کا گوشت بانٹتے ہیں, یعنی کلو کر کے گھروں میں پہنچاتے ہیں, اور جس کو اس مطلب لیا اس کو مہینے بعد ملے گا, یہ نہیں کہ اس کو کل بھی اس کو مل رہا ہے. تو یہ الحمدللہ ایک ایسی ہم نے. اچھا, اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ بہت سے لبرل اور سیکولر لوگ کہتے تھے یار آپ کھانا کھلا کے لوگ ہڈرام بنا رہے ہو. تو بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے پاس سے نکلے گا سیلانی سے, یاد رکھیے گا. آگے چل کر ہم وہ پڑھا رہے ہیں, ہم مونٹیسری سے لے کر سی اے تک پڑھا رہے ہیں, اور سی اے جو پڑھ چکے ان کو بھی ڈیٹا سائنس پڑھا رہے ہیں. یعنی دنیا میں پاکستان کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہ کرتا ہو کہ مونٹیسری پڑھا رہے ہیں اور سی اے پڑھا رہے ہیں, سی اے جو پڑھ چکے ان کو بھی پڑھا رہے ہیں. تو جناب ہماری پڑھائی کا تصور یہ ہے کہ میرا یہ اعلان ہے, سوشل میڈیا میں لوگوں نے سنا ہوگا, کہ میرے ادارے سے چیف آرمی اسٹاف بھی نکلے گا, چیف جسٹس بھی نکلے گا, اور صدر بھی نکلے گا, وزیر اعظم, کیونکہ ہم ان کو ایسا پالش کر رہے ہیں بچوں کو کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اینڈ ہو. تو یہ سوچ اگر دوسرے اسکولوں میں ہو جائے نا کہ ہمارے بچے چیف آف آرمی اسٹاف بن کے نکلے تو یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم خالی تعلیم نہیں دے رہے, ہم تربیت نہیں دے رہے ہیں. ہم نے انشاءاللہ وہ کام اپنے اوپر لیے ہوئے. اچھا میں تو کل مر جاؤں گا, لیکن میرے پیچھے جو ٹیم ہے اس کا ذہن بن چکا ہے کہ ہمیں کرنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, کہ جو اس نے ہمیں حکم دیا تربیت کا, تعمیر کا, وطن کی محبت کا. میں الحمدللہ اللہ کی عطا سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج سے 20 سال پہلے ٹی وی پہ اناؤنس کیا تھا ARY کے QTV چینل پر کہ اگر اس زمانے میں جب $60 ہوتا تھا, میں نے کہا اگر مجھے کوئی 1 کروڑ تنخواہ دے دے آج امریکہ میں, اور میرے بچوں کی شہری دے دے, مجھے دے دے, میں نے قسم اٹھا کہا تھا میں نہیں جاتا, مجھے پاکستان سے پیار ہے, میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں, مجھے اس ملک میں مرنا بھی ہے اور اس ملک کے لیے کرنا ہے. تو کچھ سوچیں انسان کو لے جاتی ہیں. اگر سوچ نہیں ہوگی نا, آپ بڑا خواب نہیں دیکھو گے تو آپ کا. میرا خواب بہت بڑا ہے, میرا خواب یہ کہ پاکستان کا قرض میں ہی اتاروں, میں ہی سے میرا اتارے گا. اور آج الحمدللہ میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ میرے پاس آنے والا بچہ ایک نہیں بے شمار بچے دکھا سکتا ہوں. بچہ آنے جب یہاں آیا تھا اس کے بعد انٹرنیٹ کے پیسے نہیں تھے, آج شارع فیصل پر ان کی 12 لاکھ روپے کرائے کی خرید انہوں نے وہ لی, آفس لی, 12 لاکھ کرایہ ہے. اس کے بعد نہ جانے کتنے, اور 5 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں, اور مہینے میں کم از کم $10,000-12,000 کما رہے ہیں. کیسے کریں؟ تو یہ خواب دیکھا تھا ہم نے, اور تب تعبیر ہو رہی ہے. اور اب یقین مانیے سیلانی آپ کو چیف آرمی اسٹاف دے گا 30 سال پہلے بعد, 40 سال بعد دے گا. سیلانی آپ کو صدر دے گا, وزیر اعظم دے گا, کیونکہ سیلانی کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس ملک کو کوئی اخلاص کے ساتھ آگے لے جائے نہ لے جائے. ہم پر جو اخلاص کا جو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اخلاص کی جو نا یہ توفیق ہے, قسم خدا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے پہلے کہا کہ نہ ہم نے پہلے کام کیا ہے, نہ آج کریں نہ آئندہ کریں, ہمارا سارا کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے نا کہ من اولا عبدی, جب تک تم میرے بندے کام میں لگا رہے گا میں تیرا کام کرتا رہوں گا. اللہ غلط کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غلط کہہ سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات کہ لیس الانسان الا ما سعی. آج یہود کو دیکھیں, نصارہ کو دیکھیں, دنیا کی ترقی کو دیکھیں, انڈیا کی ترقی کو دیکھیں, کیا ہے؟ لیس الانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا, انہوں نے کیا کر کے دکھا دیا. اچھا, اسی سے آگے میرا ایک اور سوال یہ ہوگا کہ آپ لوگ IT میں بہت کام کر رہے ہیں اور ایجوکیشن میں, اور ہم نے ادارے دیکھے ہیں, ED ایک ہے, اس کے علاوہ JDC کر رہا ہے, بہت سے اور ہیں. مطلب یہ تو کراچی والی سائڈ کے, اسلام آباد میں بھی. اور اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جیسے سندھ میں بھی سیلاب آیا, وہاں تو NGOز بھی باہر کی, UN, ہم اسلام آباد میں تو ظاہر ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے انٹرنیشنل وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے, اور کافی جگہوں پہ جو ہے وہ گرے ایریاز بھی ہیں. بٹ ہمیں اس میں کوئی اس طرح کی کوہیرنس کیوں نہیں نظر آتی کہ مطلب اگر آپ لوگ 1 کروڑ بندے کو دن میں کھانا, مطلب کتنے ایک لوگ ہیں
کہ جو پھر یہ پوری چیز ختم نہیں ہو پا رہی ہے. اگر آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, آپ کی طرح 8-10 لوگ اس اسکیل پہ نہیں کر رہے بٹ کسی حد تک کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ وہ جو ایک کوہیرنس ہے اس کی بھی کمی ہے؟ ایک تو بات یہ کہ دیکھیں, یہ تو ماننا پڑے گا کہ سیلانی اکیلا کھانا نہیں کھلا رہا. کراچی میں جو آج کرائم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, مگر اس کرائم میں بھی اس اعتبار سے کمی ہے کہ اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو اور بڑھ جاتا. میں نے ایک بار کہا تھا نا, نیشنل اسٹیڈیم میں جب ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا تو 25,000 افراد تھے, 25,000 افراد. یہ کرکٹ کے میچ میں بھی نہیں بھرتے اتنے, اس کی گنجائش 33,000 کی ہے. میں نے کہا تھا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ کھانا میں نے کہا ہم آپ کو بچا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی عطا سے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہو. جب بھوک ہے نا, بھوک, اس سے تو خود ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے. تو اگر لوگوں کے پیٹ میں کھانا مل جاتا ہے تو کم از کم اس کو کچھ تو سکون آ جاتا ہے. اچھا خالی اس کو نہیں مل رہا, اس کے بچوں کو مل رہا ہے, اس کی بیوی کو مل رہا ہے, اس کا گزارا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم ہڈارام بنائے کو ہڈارام نہیں, ہمارے پاس جو کام کرنے والے 80 سے 85% تو وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں. کیونکہ ظاہر اتنی مہنگائی ہے کہ اگر وہ یہاں دن میں 3 ٹائم گھر سے باہر ہوتے ہیں اور اگر کھانا کھا لیں گے تو گھر پہ کیا لے جائیں گے. تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے وہ اگر یہ بھی لوگ دیکھ لیں تو یہ سوچیں جنہوں کے آپ نے نام لیے. پھر ہمارا خواب تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیں آگے لے جانا ہے. اور جب ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں دوسرے آگے جا سکتے, ہم کیوں نہیں جا سکتے بھائی, بتاؤ ہمارے پاس کیا کمی ہے. اچھا آپ فری لانسنگ دیکھ لیں, فری لانسنگ میں سے ورلڈ میں 4تھے نمبر پاکستان ہے, 4تھے نمبر پر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت قابل ہیں, وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈالر جو ہے نا 300 قریب پہنچ گیا. انڈیا 100 سے بھی نیچے ڈالر ہے, کم بیشی. اچھا مارکیٹ میں اپ ورک یا فائبر کے پاس گاہک آتا ہے کہ مجھے یہ بنا دو. اب یہ ایپ بنانے کے لیے جو وہ ہے نا مارکیٹنگ کرتے نا کہ بھائی کون بنائے گا, تو انڈیا کا کہتا ہے کہ $3,000 لوں گا کم از کم, سمجھے. بنگلہ دیش والا بھی کہے گا $3,000 لوں گا, دوسرے ملک کا پاکستان کیا کہا $800 لوں گا. تو اس طرح پاکستانیوں کے پاس اتنا سادہ کام آ گیا کہ ہم ورلڈ میں 3rd 4th نمبر آ گئے ورلڈ میں اتنا. کیونکہ اچھا اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, ہماری غربت کا کمال ہے. اچھا پھر کیا وہ 800 میں نا 500 لوگ ہیں, 500 میں لے گا. تو یہ ہو گیا صحیح. اور آگے مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اور یہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم نے فری لانسر ہی بنانے. سیلانی کو کا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ جاب جو ہے نا وہ سیکنڈ ہے. ہماری بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو فری لانسر بنا دو. اور ہمارا بچہ اس وقت الحمدللہ 14 سال کا بچہ بھی ₹1,00,000 کما لیتا ہے فری لانسنگ آرام سے. تو یہ بری بات تو نہیں ہے, یہ بری بات تو نہیں ہے. obviously نہیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ ظاہر آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, آپ کے کافی وہ ہیٹ کرنے والے اور وہ دشمن بھی ظاہر ہے ہوں گے, تو اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ کبھی ہوا آپ کے ساتھ کوئی؟ دیکھیے اس سے تو ہوا ہے کہ خطرات ہوئے ہیں, جان سے مارنے کا بھی ہوا ہے, بچتے چلے آ رہے ہیں, اور لوٹ بھی گئے. کبھی خطرہ ہوا تو گھر پہ لوٹ بھی آئے کہ اب آگے نظر آ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے, تو لوٹ بھی آئے کہ ہمارے لیے کوئی ہمارے لیے کھڑے ہوئے. جیسے واقعہ تو فجر میں ہوئے, فجر کے اوقات میں. لیکن یہ کہ ہمارے پاس ایک دعا ہے, دعا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حجاج بن یوسف کا نام سنا آپ نے؟ بہت بڑا قاتل تھا یہ شخص. تو اس کے پاس ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. حضرت انس بن مالک صحابی, وہ صحابی رسول اللہ جنہوں نے 10 سال حضور کے گھر میں وقت گزارا ہے, آپ نے یقیناً ان کو سنا ہوگا. تو جب وہ حجاج بن یوسف جو ہے نا ان کو ڈھونڈوا رہا تھا اپنے سپاہی سے, ایک بتا ان کو پکڑ کے لے ہی آئے. تو اس نے بڑے سخت الفاظ سے آپ سے بات کی, اور اس کا انداز تھا کہ ٹھیک ہے ابھی میں تمہاری گردن اڑا دیتا ہوں. تو جب ایسی بات کی نا, نے کہا تم میری گردن نہیں اڑا سکتے. حجاج کو جب کہا تو وہ جو 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کروا چکا ہو, اس کے کان کھڑے ہو گئے, یہ کیسی بات کر دی, میں تو ابھی جلا تو ابھی اڑا دے گردن, کھڑا ہوا ہے. تو اپنے تخت پر تھا, اتر کے نیچے آ گیا. کہا انس یہ بتاؤ تم نے ایسی بات کیوں کی؟ جی مجھے میرے نبی نے ایک دعا سکھا دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال 30-40 سال پہلے گزر چکا تھا. وہ دعا سکھا دی تھی, تو میں نے دعا پڑھتا ہوں تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اوئے ہوئے, تو اس کو تو اور جھٹکا لگ گیا. وہ پھر ہاتھ جوڑ کے کہنے کا مجھے دعا سکھا دو, کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تو دعا سکھاؤں گا. تو وہ پھر آپ چلے آئے. جب آپ بالکل آخری وقت تھے نا, تو آپ نے علم چھپانے کا گناہ, علم چھپانا بھی گناہ ہے نا, اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ نے وہ دعا رسول پاک نے جو ہے نا وہ سکھائی, جو تھی نا وہ ان کو اپنے ساتھ جو تھے تابعی تھے, کوئی صحابہ تک نہیں چلے گئے تھے دنیا سے,
ان کو سکھا دیتے. وہ دعا آج تک حدیثوں میں موجود ہے, ہم وہ پڑھ لیتے ہیں, اس لیے ہمارا کام ہوتا ہے. لیکن کبھی پتہ لگا کہ کون ہے پیچھے یا کوئی مطلب؟ نہیں پتہ تو تھا. دیکھیں وہ تو میرے نبی فرما چکے کلو ذی نعمت معصودن, جس کو اللہ نعمت دے گا اس سے لوگ حسد کریں گے. ہمارے دشمن کیسے نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے کہ لوگ ہمیں سر پہ بٹھاتے ہیں, ہمیں ستارہ امتیاز دلوا دیا اللہ تعالیٰ نے, گولڈ میڈل دلوا دی. یہ بھی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ جب مجھے گولڈ میڈل ملا نا تو سونے کا تھا, تو سیلانی سے تو ہمارا پانی کا رشتہ بھی نہیں ہے. تو میں نے وہ گولڈ میڈل کیا کہ میں نے کہا بازار بیچ دو اس کو, اس لیے جمع کر. حالانکہ گولڈ میڈل تو میں نے بیچ میں بکوا دیا. اس وقت تھوڑا سستا تھا, مطلب 85-86 ہزار روپے آتے. آج اگر ہوتا تو تقریباً 4 لاکھ کے آس پاس آ جاتے ہیں, اس کے آس پاس آتے. یہ پرانی بات ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ میرا ہے ہی نہیں, کیونکہ میرے ادھر کون سا کمال ہے کہ گولڈ میڈل سیلر کی وجہ سے ملا ہے نا. تو میں نے کہا اچھا یہ گولڈ میڈل تو نشانی ہوتی ہے نا. میں نے کہا نہیں بیچو, اس کو بیچو بھائی. بولے اس کو گلا دیا ہوگا انہوں نے, جنہوں نے دیا ہوگا, لیکن ہم نے بیچ دیا. تو یہ کہ جناب اعلیٰ دشمن تو ہمارے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار ہے نا یار. صحیح. ایک اور چیز بہت زیادہ اگین تھوڑا سا ڈفرینٹ کوشچن ہے, بٹ آپ کو میرا انٹرویو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں, بہت انٹرسٹنگ ہے. میں نے تو مطلب میں نے تو جتنے آپ کے دیکھے نا وہ بڑے صرف سیلانی فوکسڈ ہے, تو میں اسی لیے جو دوسری سائڈ ہے میرا نہیں خیال لوگوں نے کبھی ایکسپلور آئی تھنک یہ والی کی ہے. ایک اور کوشچن جو بہت زیادہ تنقید تو میں نہیں کہوں گا, بٹ ایک لوگوں کے دماغ میں آتا ہے. میں نے جب 2-3 دوستوں کا کہ یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا یہ پوچھیں کہ بشیر احمد فاروقی صاحب کے کیا ان کی کچھ ہے ادھر, کوئی سائنس ہے کہ وہ آرمی چیف بھی کنیکٹڈ ہے, ISI چیف بھی کنیکٹڈ ہے, چیف جسٹس بھی کنیکٹڈ ہے, یہ کوئی فرنٹ مین تو نہیں ہے ان کے جو یہ وائٹ پیسہ بلیک ہو رہا ہے یا کیا چل رہا ہے, یا یہ لوگ کوئی سپورٹ کر رہے ہیں, یا کوئی مطلب اتنے بڑے لیول کے اوپر اتنا بڑا کام جو ہے وہ کس طرح, مطلب یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے اس میں تو الحمدللہ اللہ کی کرم سے کہ میں پاکستان فوج کا آدمی ہوں. ہر شخص پاکستان فوج کا آدمی ہے, لیکن میں فوج کا اس اعتبار سے آدمی ہوں کہ میرا ملک ہے, ورنہ میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں. میں نمائندہ ہوں رسول پاک کا اور امت کا. الحمدللہ اگر میرا سینہ بھی چیزیں دکھ رہا ہوگا تو اس پہ پاکستان نظر آئے گا. میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں, مگر ہوں پاکستان کا آدمی. تو چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے چیف جسٹس ہو, چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہو, میں اس اعتبار سے تو ہوں. لیکن بہرحال میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں, نہ ایجنٹ ہوں نہ ہوں گا. میں رسول پاک کا آدمی ہوں. پاکستان کی محبت آپ میں کہاں سے ایمبیڈ ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ہوتی ہے ودیت. دیکھیں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں. اب ہمارے پاس جو اولڈ سٹیزن ہاؤس ہے, سینئر سٹیزن ہاؤس ہے, اس پہ جتنے لوگ رہتے ہیں نا اس میں بچے بھی ان کے ہیں دنیا میں, لیکن انہوں نے باپ کو نکال دیا. اور بعض اوقات کہ میں مر جاؤں گا میرے باپ کو میں نہیں جانے دوں گا نا. تو یہ ایک میں تو کہوں گا یہ میرے پر اللہ کا احسان اعظم ہے کہ مجھے پاکستان سے اتنی محبت ہے کہ اگر یہ میں قسم اٹھا لوں نا کہ پورے پاکستان میں جتنا پاکستان کے لیے میں روتا ہوں, تھوڑے لوگ ہوں گے رونے والے, جتنا پاکستان کے لیے میں روتا ہوں آنسوؤں سے, تنہائی میں, سحر میں, نمازوں میں, جتنا پاکستان کے لیے میں روتا ہوں, میرا رب جانتا ہے کہ اس پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ہوں. بس یہ میرے پر قدرتی انعام ہے. دیکھو یہ انعام کی بات ہوتی ہے نا. اب اگر میرے ادھر سے آج صرف 1 کروڑ کا گوشت استعمال ہوتا ہے, 1 کروڑ کا گوشت, اس میں تو آپ سوچو کہ یار یہ عقل میں کیسے آ سکتا ہے. میں کہتا ہوں آؤ میرا آڈٹ کر لو بھائی, آپ میرے جنوری دیکھ لو کہ میں جنوری میں کتنے کروڑ کا اپنے گوشت خریدا, یعنی کتنے اینیمل خریدے, مرغیاں خریدی, کیمل خریدے, کاؤ خریدی, گوٹس خریدے. آپ دیکھ لو, آپ کو ایک پیکج میں ہمارے یہاں 1 روپے کا بھی نا وہ نہیں ہوتا, غلط بل نہیں بنتا 1 روپے کا. اور ہم جب ایک رومال پر لوگوں کو نکال دیتے ہیں, ہماری مرضی مہینے کی پرچیزنگ ہے نا 50 کروڑ سے زیادہ کی ہے. اب اس میں اگر بعض اللہ کوئی ہمارا آدمی کمیشن پہ جائے تو کتنا بڑا ہے, لیکن اس کو کوئی کیلنڈر لینے کی اجازت بھی نہیں ہے. یعنی ابھی نیا سرچ ہوا نا, جتنی ڈائری آئیں, جتنے کیلنڈر آئے, کسی نے اس کو نہیں رکھا, سب ہم کو پہنچایا, ہم نے بانٹ دیا. ان کو پالیسی پتہ ہے کہ اگر ہم نے کیلنڈر رکھ لیا, کسی جیسے ابھی بقرعید عید آئیں گی تو مٹھائی کے ڈبے آئیں گے, فلاں بینک سے آ رہا ہے, مگر سب کو پتہ ہے, سب ڈرتے ہیں کہ نہیں یار یہاں رکھا تو وہ 7 لاکھ آدمی ڈرے گا, 25,000 ڈرے گا, نہیں یار جائے جو کہی. تو ہم نے بڑا سختی رکھا ہے. جب ہم اپنے اوپر یہ اپنے جتنے سیلانی کے تحفے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے کہ نہیں ہمیں سیلانی تحفہ نہیں چاہیے, چاہے 1 ارب کا ہو چاہے 1 روپے کا ہو, 1 ارب کا بھی ہوگا تو ہم نہیں لیں گے. دنیا الحمدللہ مجھے تو لوگوں نے جو آفر کیے ہوں گے اللہ جانتا ہے کہ میں کیا بیان کروں, لیکن کیا ہے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہم ایسا کام کر کے مرنا چاہتے ہیں کہ بشیر تو کل مر جائے گا, لیکن بشیر کی جگہ پر دوسرا جو شخص یہاں بیٹھے گا نا وہ مجبور ہو جائے کہ یہ کر کے مرا تھا, اب ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا. ہم نہیں سوچا ہے گناہ جاریہ کر کے نہیں مرو, ثواب جاری کر کے مرو. ایک اور چیز اگر ہم دین کی بات کریں, اگین اسپیشلی جو سب کانٹیننٹ والی ہماری سائڈ ہے,
اسلام، ماڈرنائزیشن اور اس کے علاوہ سائنس بھی ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہے، اور اجتہاد کا کانسیپٹ بھی اسلام میں ایک ظاہر بہت بڑا کانسیپٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو ہمارا دینی طبقہ ہے اس میں بہت لیٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ ہر چیز کے اندر، اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ بہت سے ہمارے مسلم اسلامک اسکالرس، اگین پاکستان اسپیسیفک، تصویریں ان کی پتہ ہی نہیں تھیں کسی کو. مطلب آپ بھی کیو ٹی وی پہ کر رہے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب، پوری دنیا میں لوگوں نے آواز سنی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں تھا بندہ کون ہے. اس ٹائم دنیا یوٹیوب پہ بھی آ گئی، مطلب ہم لوگ 20 سال پیچھے ابھی تک ٹریول کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ یوٹیوب ولاگس بھی بن رہے ہیں. مطلب انہوں نے تو ولاگرس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ساروں نے، جو اب اسلامک اسکالر آ رہے ہیں. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اور پھر اسی وجہ سے ایک تنقید جو ہے وہ لبرل طبقے کی طرف سے یا ویسٹ کی طرف سے کہ جی اسلامی جو لوگ ہیں یہ لوگ تو ماڈرن ہے ہی نہیں ہیں، اور یہ وہ سارا جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. ڈو یو تھنک کہ ادھر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ آج کل جو ہے نا اس میں تو پہلے کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے مسجد آتی تھیں، تو پھر اس کے بعد اجتہاد کی حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، مسجد میں عورتیں اب نہیں آئیں گی. تو پتہ چلا کہ اسلام کے قوانین میں نرمیاں سختیاں ہوتی گئیں، یہ سختی آئی، کہیں نرمی بھی آئی. تو اب دنیا نے جب دیکھا نا کہ ایسے لوگ کہ جو مادر پدر آزاد ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ الٹے راستے میں لے جا رہے ہیں، تو پھر اسلامک لوگوں نے یہ سوچا کہ یار اگر یہ طبقہ صرف لوگوں کو دور کرتا رہے گا اسلام کے نام پر. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک بے نام لیتا، بہت بڑا نام ہے، ان کی بک میرے پاس آ گئی تھی. ایک ڈاکٹر صاحبہ کے گھر پہ میں نے رات قیام کیا. ڈاکٹر صاحبہ سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، میں ان کے والد صاحب کا میرے دوست تھے. تو رات کو میں دوسری شہر میں تھا، تو میں نے ان کا بیڈ روم تھا بچی کا، وہ تھی نہیں، تو ان کا آپ اس میں سو جاؤ. تو ان کی لائبریری جو میں نے دیکھی اس میں لائبریری کتاب تھی، ان کا نام ہے اس اسکالر کا. تو اس اسکالر نے لکھا تھا کہ بھائی یہ جو پردہ ہے نا یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے. اس پردے میں ایک بات ہے کہ اگر تم نے کسی خاتون کو چھیڑا اور تو پردے میں ہے، ہو سکتا تمہاری بہن ہو، تو پردہ تو خطرناک ہوا نا. یہ چہرہ کھلا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ تمہارے، تو بھائی تم یہ ایسی گندی بات دکھ رہے ہو اخبار اس پہ کہ بھائی عورت کو چھیڑنا یہ کیا اسلام ہے؟ تمہیں تو چیزیں نہیں دیتا نا. تو اس طرح کے اسکالر آگے آ گئے کہ بھائی پردہ نہیں ہونا چاہیے، پردہ ہوگا تو پتہ کیسے چلے کہ تمہاری بہن ہے یا تمہاری کوئی اور ہے. تم چھیڑو گے تو پتہ تمہاری، تم کہاں کے رہو گے؟ ارے جاہل آدمی، تم یہ کیا سکھا رہے ہو؟ تو ایک اسلامی بک کے اندر میں نے یہ پڑھا نا، تو پھر میرے بھی ہوش اڑ گئے. میں نے کہا یہ کیا سوچ رہے؟ تو آخر ہمارے علماء کرام نے یہ سوچا ہوگا نا بھائی کہ یہ ہمارے شیخ طریقت کی ساری زندگی جو ہے نا وہ ٹی وی سے دور رہے. پھر آخر کار مجبور ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. ہم نے بھی اپنے کو 15-20 سال بھی چھپا کے رکھا تھا، مگر آپ بھی چھپ سکتے. تو یہ کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں حالات نے ایسا کر دیا. ہمارا اس میں گزارا ہو رہا تھا، ابھی گزرا ہو سکتا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ وہ حالات ایسا کر دیا کہ ہمیں سامنے آنا پڑ گیا. لیکن یہ اجتہاد جو ہے اس زمانے میں علماء کرام کے طبقات ایسے بن گئے کہ جنہوں نے باقاعدہ اس پر ورکنگ شروع کی ہے. پہلے تو کیا تھا کہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا اس پر عمل ہوتا تھا. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ریسرچ کا زمانہ آ گیا، ریسرچ شروع ہو گئی نا، اس میں رعایتیں بھی آنا شروع ہو گئی. ورنہ ہمارے شیخ طریقے جب جاتے تھے نا وہاں حج کرنے کے لیے، تو وہاں کوئی بسکٹ بھی احرام میں نہیں کھاتے تھے کہ بھائی اس میں خوشبو ہے. پھر پتہ چلا کہ خوشبو کے معاملات جو ہے اس کے اس طرح کے اس سارے وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خوشبو منع ہے. اب خوشبو کی کیا جو توجیحات ہیں، تو اس طرح بہت سی چیزیں ہوئی. تو خیر یہ نفس کے لیے نہیں ہوا، یہ امت کو بچانے کے لیے ہوا ہے. لاسٹلی سیلانی کا ایک براڈر آپ کا کیا ویژن ہے کہ آپ اگلے 5 سال 10 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟ ہماری تو خواہش تو یہی ہے کہ ہمارا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا بھی نہ سوئے، پاکستان میں ایک بچہ بے تعلیم بھی نہ رہے، کوئی بے چھت بھی نہ رہے، اور کوئی بے روزگار نہ رہے. یہ 4 بڑے اعلان تو لوگوں نے کیے، روٹی کپڑا مکان، لیکن ہم اس کے عملی راستے پر آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے یہاں تقریباً 22-23 سال سے جاب بیک بنا ہوا ہے. آپ ابھی جاؤ گے آپ کو میں لوگوں دکھا سکتا ہوں جو کتنے لوگ کھڑے ہوئے جاب پہ. ہم نے ملک سے باہر جاب کے لیے بھیجے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک لاٹری چلتی ہے $100 اس پہ بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ماشاءاللہ اچھا خاصا امریکہ میں جو نا وہ عزت ہے ہماری پاکستان کی، ہمارا بینک اکاؤنٹ بڑا اچھا ہے وہاں. اچھا آپ دیکھیں، مجھے پاکستان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جیسے یہ جو مہینہ گزرا ہمارا جنوری کا، تو $2 لاکھ+ آئے ہمارے پاس، ہر مہینے آتے پا جاتے. میں اس کو سیکنڈ بھی نہیں کرتا کہ دام بڑھ جائے گا، نہیں PKR کر دو بس، تاکہ پاکستان کے بینک میں چلا جائے،
تاکہ پاکستان کو جو ڈالر کی شارٹیج ہے وہ ختم ہو جائے. ہم ڈالر کو رکھیں, پاؤنڈ کو رکھیں, یورو کو رکھیں نہیں, پالیسی نہیں ہے کہ بھلا پڑا جب تک میں PKR نہیں کروں تو پڑا ہی رہے گا بینک میں, لیکن نہیں. تو جناب اعلیٰ میرا خواب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بے روزگار نہ رہے, اس کے لیے پاکستان میں صنعتیں لگائی جائیں. ہم نے عمران خان صاحب سے یہی کہا تھا, جناب اعلیٰ آپ نے اعلان کیا کہ ہم کروڑ جاب دیں گے, تو کروڑ جاب جو ہے نا آپ نہیں دے سکتے, آپ کا گوشت نہیں ہے, آپ ہماری مدد کریں, پاکستان میں صنعت لگانے والوں کو کہ تعاون کریں, پاکستان صنعتیں لگیں. میں نے کہا آپ اپنا پورا دیکھ رہے نا, یہ اس کمرے کو دیکھ رہے نا, یہ بھی امپورٹیڈ ہے, یہ بھی امپورٹیڈ ہے, یہ بھی امپورٹیڈ ہے, سارا امپورٹیڈ ہے. بھائی کیوں امپورٹیڈ ہے بھائی؟ کیا ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہے؟ تو پاکستان ہر چیز بنا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کا موقع دیا تو چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا کوئی بھی ہو, میں نے سب کو یہی درس دیا ہے, یعنی اپنی اذان دی ہے کہ جناب اعلیٰ ہم اپنے ملک کے اندر سہولتیں پیدا کریں. آج پاکستان میں انڈسٹری لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, انڈسٹری بند کرنے کے تیار ہے, لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو جناب اعلیٰ جب اب انڈسٹری بند ہوتی رہیں گی, ہر سال اتنا بچہ پڑھ کے باہر نکل رہا ہے, یہ بچہ کہاں جائے گا؟ جب ان کے ہاتھ میں قلم تھا, اب قلم سے کام نہیں آ رہا تو وہ بندوق لے لیتا ہے, وہ کرائے میں چلا جاتا ہے. تو جناب ہماری تمنا یہ ہے کہ اتنا کام کر لو کہ پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملے. روزگار کے لیے ہمارے پاس ماشاءاللہ ہم نے خان صاحب کے پاس بڑے بڑے لوگ کو لے گئے. میرے پاس ایسے بھی دوست ہیں میرے جن کے پاس 50,000 ہزار آدمی کام کرتا ہے. بھائی اگر آپ ان کو آفس کر دو کل لاکھ آدمی کام کرے گا. میں نے یہاں پر جو ہے وزیر تھے جن کا تعلق جو تھا یہ شپ یارڈ سے تعلق ہے, تو میں نے کہا بھائی اب آپ ہم ایک صاحب ہیں وہ پاکستان کے ایکسپورٹر ہیں, وہ پاکستان چاہتے ہیں کہ ان کو تم تھوڑا فیسلیٹ کر دو گے, تو ان کے بعد آج اگر 1500 آدمی تو 3000 آدمی ہو جائیں گے. تو ایسے آپ سہولتیں فراہم کریں گے نا, تو جب انڈیا اتنے آگے نکل گیا, کیا ہوا مودی نے کیا کیا جب گجرات میں وزیر اعلیٰ تھا نا, تو اس نے کیا کیا سارے کاروبار بلا لیا. تو وہ کیا چاہیے, کیا لگانا ہے, سب کچھ پرووائڈ کر دیا. یہاں تو ایسا کریں گے. میں کہتا ہوں پاکستان اتنا قریب ملک ہے کہ پاکستان سے ہمیں ہنرمند باہر سے منگانے پڑ جائیں گے, اتنا ہمارا ہے گنجائش ہے. مگر کیا ہے کہ ہمارے بڑے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو فیسلیٹ کر کے ان کو ہم صنعت لگانے کا موقع دیں, انہیں تجارت کا موقع دیں, انہیں زراعت کا موقع دیں, انہیں ٹیکنالوجی دے دیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, کوئی بے لباس نہیں رہے گا, کوئی بے علاج نہیں رہے گا, کوئی بے چھت نہیں رہے گا. آج بھی وطن عزیز کے چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس, صدر, وزیر اعظم جتنے بھی بڑے ہیں, ان کو میں کہوں گا خدا را ایک ہی حل ہے, اور وہ حل جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے دیا ہے کہ تم اس وطن کو انصاف دے دو, یہ وطن کہاں سے کہاں نکل جائے گا. دوسرا, لوگوں کی کاموں کی رکاوٹیں ختم کرو. ہمیں کہا جاتا تھا کہ 6-7 ایئر لائن آ رہی ہیں, نہیں آ سکی. بھائی آپ رکاوٹیں کیوں بنتے ہیں؟ اس وقت شہر کراچی کی سب سے بڑی بلڈنگ اگر دیکھیں نا, تو اس بلڈنگ کو آج 10 سال ہو ایسا رکی ہوئی ہے, شاید وہ 50 منزلہ عبارت ہے. تو لے کیا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہو کوئی. بھائی آپ مسئلہ حل کرو نا. آپ نے نسلہ ٹاور گرا دیا, اب سوچو تو صحیح, نسلہ ٹاور گرے آج تک رول رہے وہ لوگ, تو یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی یار. مسئلے کا حل تو تھا نا. آپ نے مطلب جبلی مارکیٹ گرا دی, آپ نے مطلب ووٹر مارکیٹ کیا کہتے ہیں لیٹ ہاؤس والی مارکیٹ گرا دی, سب لوگ بے روزگار ہو گئے. مسئلے کا حل کرتے نا. دنیا مسئلے کا حل ہوتا ہے. آپ جو جن کے پاس عہدے منصب ہیں, وہ چیف جسٹس ہیں یا بڑے چیف ہیں, جو بھی ہیں, وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعلیٰ بھی ہیں, گورنر ہیں, جو بھی ہیں, ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم ان کاموں کا حل کریں تو الحمدللہ حل ہو جائے گا. سیلانی حل کرنے کے جاتا ہے تو روزانہ ماشاء اللہ تھوڑا کام کر رہا ہے. آج 4 لاکھ افراد ہمارے ادارے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پر ڈے ماشاءاللہ. اور پاکستان کے 1 کروڑ بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے, اور خالی پڑھائیں گے نہیں, یہ بچے چیف اور اسٹاف بنیں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, اور اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے آپ کے کام میں.